ہم یہ بات کر رہے تھے کہ Q&A شاید آپ کی بھی مرضی ہو، نہیں بھی ہے تو میری ہے کہ اس کو کر لیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ میرا جو کانٹینٹ ہے عام طور پہ جو میں باتیں کرتا ہوں سوشل میڈیا پہ تو آپ ویسے ہی سن لیتے ہیں، یہاں پہ بھی آ کے میں وہی باتیں ریپیٹ کر کے چلا جاؤں تو یہ جو اپرچونٹی ہوتی ہے فیس ٹو فیس بات چیت کرنے والی، یہ ساری ضائع ہو جاتی ہے۔ اینڈ دا ٹروتھ از کہ جب آپ کوئی بات پہلے سنتے ہیں، کسی نظریے سے آپ واقف ہوتے ہیں تو اس میں بہت سے کوشچنز ہوتے ہیں، اینڈ دی آئیڈیا از وین وی گیٹ ٹو سی ایچ ادر فیس ٹو فیس we can question those, we can give feedback and input۔ تو میرے خیال میں اس کو اس طرح سے اگر لے کے چلے تو زیادہ مناسب ہوگا۔ کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ ایک چھوٹا سا عنوان ہم ایک شروع کرتے ہیں، زیادہ سے زیادہ 2-3 منٹ، اس کے بعد پھر انشاءاللہ جو آپ کے کوشچنز ہیں آنسرز ہیں ہم اس طرف چل پڑیں گے۔ اچھا بھائی، واقعہ یہ ہے کہ مجھے یہ میں آپ کو اندر کی بات بتانے لگا ہوں ایکچولی کہ جب یونیورسٹیز وغیرہ نے بلانا شروع کیا، آنا جانا سٹارٹ ہوا، تو لوگوں نے مجھے 2-3 یونیورسٹیز کہی تھی کہ جس دن آپ کو وہاں پہ داخلہ ملا اس دن مانیں گے کہ واقعی آپ کے کام میں دم ہے۔ اس میں ایک آپ کی یونیورسٹی بھی تھی، پر میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ مجھے یہاں سے کبھی انویٹیشن آئے گی۔ تو مجھے ایکچولی پتہ نہیں ہے کہ مجھے کیوں مطلب اس یونیورسٹی میں نہیں بلایا جائے گا میرے جیسے آدمی کی یہاں پہ کیوں why am I the anomaly to the system? I honestly don't know, but I'm sure there is a reason. میں towards the end وہ reason بھی میں جاننا چاہوں گا، but for now let's make a start. Youth and Islam۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک جملے سے میں سٹارٹ کرنا چاہوں گا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے، لیکن اصل بات پتہ ہے کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ یہاں پہ اسلام نے لوگوں کو قبول کر لیا ہے کہ چلو کلمہ پڑھ لیتے ہو، نماز شاز پڑھ لیتے ہو، ٹھیک ہے، خود کو مسلمان کہہ لیا کرو۔ یہ نہیں کہ ایک ہوتی ہے نا آپ کو بڑی فرنچائز ملتی ہے سارے رائٹس کے ساتھ، اور ایک ہوتا ہے کہ آپ کے سارے آپریشنز آپ کے اپنے ہیں لیکن آپ کو سرٹن کمپلائنس کے ایوز آپ کو نام مل جاتا ہے۔ جیسے یونیورسٹیز میں بھی ہوتا ہے، بہت سے کالجز ہوتے ہیں پرائیویٹلی اسٹارٹ ہوتے ہیں، یونیورسٹی کا وہ برانڈنگ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو مودودی صاحب کی رائے میں یہ جو ہم مسلمان ہیں برِ صغیر کے، ہم اصل میں وہ نہیں ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا ہوا ہے۔ ہماری کچھ ایسی باتیں ہیں جو اسلام سے ملتی جلتی ہیں، تو اسلام نے ہمیں اپنی فرینچائز چھوٹی سی دے دی ہے، پوری نہیں دی، چھوٹی سی، کہ برانڈنگ وغیرہ استعمال کر لیا کرو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ when we talk about اسلام، تو انفارچونیٹلی آج کے دور میں اسلام کا مطلب جبر، قہر، زبردستی، ججمنٹس پاس کرنی، چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ لڑائی جھگڑے۔ اینڈ آئی ریئلائز کہ دنیا میں جو پیکج ہمیں ملا ہے وہ بھی اتنا آئیڈیل نہیں ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس ملک میں جہالت ہے، اس ملک میں یہ وہ ساری وہ جب باتیں جو میں نے بھی کی، all those are true۔ میرا آرگومنٹ رہتا ہے ہمیشہ کہ آپ نے کون سا پیکج دیا ہے اس سوسائٹی کو کہ جس کے عوض آپ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ یہ سوسائٹی کوئی ایسی بنے گی جس سے آپ کو شکوہ نہیں ہونا چاہیے۔ بچپن سے ایک چھوٹا بچہ ہے نا، وہی جا کے بوڑھا ہوتا ہے، پورے سسٹم سے گزرتا ہے۔ اس چھوٹے بچے میں ایک عام پاکستانی کی بات کر رہا ہوں، ایلیٹ کلاس کی نہیں، ایک عام پاکستانی وہ جب چھوٹا بچہ ہوتا ہے تو اس کو اس کے بنیادی حقوق، خالص دودھ بنیادی حق ہے نا، اس کا نہیں ملتا، اس کو خالص دودھ اس کے جسم کا حصہ نہیں ہے جو اس کا بنیادی حق ہے۔ اچھی تعلیم اس کا حق ہے، وہ اس کو نہیں ملتی، اس لیے کہ وہ ایسے سسٹم کے اندر جا رہا ہے جو ایجوکیشنل سسٹم ہے، لیکن اٹس فار پروفٹ ناٹ فار ایجوکیشن۔ تو obviously جب آپ فار پروفٹ کریں گے تو آپ کی پرائرٹی پروفٹ ہوگا، اگر ایجوکیشن کے لیے کریں گے تو پرائرٹی ایجوکیشن ہوگی، وہاں پہ اس کو اس کا حق نہیں مل رہا۔ پھر وہ پریکٹیکل زندگی سٹارٹ کرتا ہے، تھانے کچہری سے اس کا معاملے سٹارٹ ہوتے ہیں۔ ہر وہ ادارہ جو اس کی عزت نفس کو بحال کرنے کے لیے بنایا گیا ہے وہیں اس کی تذلیل ہوتی ہے۔ تھانے میں اس کو ذلیل کیا جاتا ہے، کچہریوں میں اس کو ذلیل کیا جاتا ہے، تھوڑے سے بجلی کے یونٹس استعمال کر لیتا ہے لیکن ہزاروں روپے کا اس کو بل دینا پڑتا ہے۔ یہ میں آپ کے گھر کی، آپ کے والد، آپ کے بڑے بھائی، میں ساری وہ باتیں بتا رہا ہوں۔ اتنے بلز آپ اس لیے دیتے ہیں کہ اوپر جو ہماری ٹاپ 9% ایلیٹ بیٹھی ہوئی ہے، انہوں نے جب ٹور کرنا ہوتا ہے آگے پیچھے تو ان کو فیول فری میں ملتا ہے، بجلی فری میں ملتی ہے، ملازمین ان کے بچوں کی فیس وغیرہ، تو کوسٹ کسی نے تو بیئر کرنی ہے، وہ آپ کرتے ہیں، وہ میں کرتا ہوں۔ یعنی مسلسل ایک جبر کی زندگی کے بعد
پھر آپ کہتے ہیں کہ یار یہ قوم نا اس کی کوالٹی وہ نہیں ہے. میں کہتا ہوں اس قوم کو آپ دیں وہ زندگی جو لوگوں کو یو کے میں ملی ہے, جو یو ایس میں ملی ہے, جو کینیڈا میں ملی ہے. اس کے بعد اگر آپ کا کوئی گرا بنتا ہے دین شور ہم کہہ بھی سکتے ہیں کہ واقعی یہ قوم ایسی ہی ہے. سو دوز پرابلمس دے ڈو ایگزسٹ. لیکن اس کا جو سلوشن ہے ہمارے پاس وہ یہ نہیں ہے کہ ہم گلا کرتے رہے, شکایتیں کرتے رہے اور اسی سسٹم کے اندر رہتے ہوئے ہم یہ ایکسپیکٹ کریں کہ اگلی نسل بہتر ہوگی. The definition of insanity آئنسٹائن سے میں ڈیرائیو کر رہا ہوں, آپ نے یقیناً سنی ہوگی کہ انسینٹی یہ ہوتی ہے کہ آپ ایک پروسیس کو بار بار ایک ہی طریقے سے کریں لیکن نتیجہ ہر بار آپ ڈفرنٹ ایکسپیکٹ کریں. یو آر انسین اف یو ڈوئنگ دیٹ. سو ویئر از دیٹ کٹ آف پوائنٹ؟ ہمارا کٹ آف پوائنٹ کیا ہے؟ جو ہمارے دادا جان نے اس پاکستان میں دیکھا, وہ ہمارے والد صاحب نے دیکھا, وہ آگے ہم نے دیکھا, اور اب ہم اس اسٹیج پہ ہیں کہ اگلے کچھ عرصے میں انشاءاللہ ہم بھی جو اگلی جنریشن ہے اس کو ہم پال رہے ہوں گے. So is that same thing we keep on doing? Or we say کہ enough is enough, there has to be a cut-off point. And that cut-off point is کہ اس ملک میں ہمیں کانسٹیٹیوشن کی امپلیمنٹیشن چاہیے, کیونکہ جب کانسٹیٹیوشن کی امپلیمنٹیشن ہوگی تو اس سے اسلام نافذ ہوگا. جب اسلام نافذ ہوگا اس سے آپ کی جو بحثیت انسان, آپ کو جو عزت دی گئی ہے وہ ایکچولی آپ کو مل جائے گی. لیکن اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ جب ہم شریعت کی بات کریں تو ایکچولی ہم وہ کیس بھی پریزنٹ کریں جو آج سے پہلے سیکولرز نے کیا, لبرلز نے کیا, اور اسلام کی آپ کو وہ پکچر دکھائی کہ جو ہی آپ شریعت کا نام سنتے ہیں آپ کے ذہن میں ایک ریگریسو پتھر کا زمانہ, بھیانک آگ کے گرد و نواح, چابک پکڑے ہوئے انسان. But then it is our job کہ ہم یہ بتائیں کہ what does it mean for you when the country becomes Sharia compliant? And let me give you a few things. Number one یہ ہوگا کہ اسپیڈی جسٹس آ جائے گی. کسی بھی معاشرے کے کور میں جو میجر پرابلمس ہوتے ہیں وہ اس لیے ہوتے ہیں کہ اس معاشرے میں انصاف نہیں ہوتا. عدالت میں آپ کو انصاف نہیں ملتا, اداروں میں آپ کو انصاف نہیں ملتا. جب شریعت آتی ہے تو سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہوتے ہیں نا پردادا کے زمانے کے کیسز ابھی تک چل رہے ہیں, all that just goes away, finished, سائڈ پہ ہو جاتا ہے. That's benefit number one. Benefit number two, چونکہ نیچرل ریسورسز پہ مونوپلی کریٹ نہیں کی جا سکتی, which means کہ کسی پرائیویٹ کمپنی کو پروفیٹیرنگ کے لیے نہیں کانٹریکٹس دیے جا سکتے کہ آپ بجلی بنائیں اور آپ اتنی بل آئیں, یہ کریں وہ کریں, آپ کے بل ختم ہو جائیں گے. صرف جو کاسٹ آف پروڈکشن ہے آپ وہ پے کریں گے, اس کے علاوہ کوئی پروفیٹیرنگ نہیں ہوگی. گیس نیچرل ریسورس ہے, آپ کا گیس کا بل آنا بند ہو جائے گا, بیکاز اگین نیچرل ریسورسز پہ کوئی ہیومن مونوپلی نہیں ہو سکتی. جو کاسٹ آف پروڈکشن ہے وہ ڈسٹریبیوٹ ہو جائے گی, نہ ہونے کے برابر آپ کو پیسے دینے پڑیں گے, جو اس وقت شریعت سے متصادم ہے, اور جس کا آپ کو مٹیریل بینیفٹ نہیں مل رہا ہے جو کہ آپ کا رائٹ ہے. وہ ساری کی ساری چیزیں ختم. اور اچیو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ کوئی نئی پولیٹیکل پارٹی نہیں بنانی ہے, ہم نے پاور کو کنسنٹریٹ نہیں کرنا ایک جگہ پہ, بلکہ جتنی پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان سب کو ٹیک اوور کرنا ہے. رہیں پیپلز پارٹی میں, رہیں تحریک انصاف میں, رہیں مسلم لیگ نون میں, لیکن ووٹ ان ایکسچینج فار دی امپلیمنٹیشن آف شریعہ, ناٹ ان ایکسچینج آف بریانی اور فری فیول فار اے ڈے اینڈ آل دی ادر پرکس دے آفر. اس کے لیے نہیں. You are the enabler. You either enable them to do the corruption and be the beneficiary of that system and you keep on paying for that, or you enable them to implement the Sharia. Ultimately it's your power جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہوئی ہے. So this is how we are going to go about it. یہ ہے بیسک آئیڈیا. کہ اس کی بڑی لمبی تفصیل ہے, obviously it's not just simple کہ آپ لات پہ لات رکھ کے بیٹھے اور کہے گیا ایسے ہم پاکستان چینج کریں گے. It demands a lot of blood and sweat, but that I don't mean violence, I mean really hard work. محاورے کے طور پہ کہہ رہا ہوں, وہ انشاءاللہ کریں گے. یہاں پہ میں اپنی بات کو کرتا ہوں ختم. بیسک مقدمہ آپ کے پاس آ گیا ہے. From now on I'm going to take questions. You are more than welcome to ask any question on any topic. مجھے جواب پتا ہوا تو میں آپ کو دے دوں گا, نہ پتا ہوا تو میں بلیک نہیں کروں گا, آپ سے ٹائم لے لوں گا اور اس کے بعد سوشل میڈیا پہ اپنا جواب ڈال دوں گا. جی السلام علیکم سر.
میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ اسلام کو اگر ایک گراف پہ دیکھا جائے، میں مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا، اسلام کی بات کر رہا ہوں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے آج تک اس گراف کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا یہ وہ اوپر بڑھ رہا ہے یا اس میں آپ اپ اینڈ ڈاؤن دیکھتے ہیں؟ اور دوسری بات، اسی کے اندر آپ اقامت دین کو کیسے فٹ کریں گے؟ شکریہ. یہ فلکچویشن ہمیں نظر آتی ہے، اپ اینڈ ڈاؤن نظر آتا ہے، یا ہمیں کنسسٹنسی نظر آتی ہے؟ اور اوبویسلی ہمیں فلکچویشن نظر آتی ہے، کنسسٹنسی نظر نہیں آتی ہے، اینڈ دیر از دا بیوٹی. لیکن امپورٹنٹ کوشچن یہ نہیں ہے کہ فلکچویشن ہے یا نہیں ہے، امپورٹنٹ کوشچن یہ ہے کہ فلکچویشن کے ساتھ نتیجہ کیا نکلتا ہے. فار ایگزامپل آپ یہ دیکھیں کہ زائنسٹ لگ بھگ کوئی 2000 سال تک وہ اپنی مقدس کتاب کے ساتھ جڑے رہے کہ اب خدا نے فیصلہ کر دیا ہمارا کوئی ملک نہیں ہوگا. The day they decided کہ نہیں ہمیں اپنے ریلیجن سے پیچھے ہٹنا ہے، انہوں نے کریٹیوٹی کی، زائنسٹ آئیڈیا آ گیا، اسرائیل بن گئے. ملک کا بنا ترقی کی علامت ہوتی ہے. سو انہوں نے اپنے ریلیجن سے وہ پیچھے ہٹے، انہوں نے ترقی کر لی. سناتن جس کو عام طور پہ ہندو دھرم کہا جاتا ہے، اس میں جتنی ان کی آپ اسکرپچر میں آپ جا کے دیکھیں تو نہ بالی ووڈ کی گنجائش ہے، نہ مشین کی، نہ ان سب بڑی بڑی چیزوں کی نہیں ہے. لیکن انہوں نے ترقی کی جتنی بھی، وہ ساری کی ساری اپنے ریلیجس پرنسپلس کو ہٹا کے کی. کرسچینٹی جتنا عرصہ یورپ پہ غالب رہتی ہے، اتنا عرصہ یورپ وہ ترقی نہیں کرتا. جب وہاں پہ کرسچینٹی آہستہ آہستہ ڈاؤن ہوتی ہے، ریشنلٹی اوپر آتی ہے. ریشنلٹی میں یہاں پہ کنٹمپری معنی میں استعمال کر رہا ہوں، ویسے آئی ڈونٹ ایگری ود دیٹ ڈیفینیشن آف دیٹ ورڈ. لیکن وہاں پہ ترقی آئی جب ریلیجن معاشرے میں نیچے گیا. اسلام از دی اونلی ایکسیپشن کہ جتنا عرصہ ہم اسلام کے ساتھ وفادار رہے، ہم نے دنیا کے بیسٹ سائنٹسٹ پروڈیوس کیے، بیسٹ فلاسفرز پروڈیوس کیے، بیسٹ پولی میتھس پروڈیوس کیے، بیسٹ میتھمیٹیشینز پروڈیوس کیے، تب تک ہمارا دنیا میں راج رہا. جو ہی ہم ریلیجن سے پاؤں ہٹاتے ہیں، پیچھے کرتے ہیں، ہمارا ڈکلائن سٹارٹ ہو جاتا ہے. خلافت عثمانیہ میں انہوں نے جتنی بھی نیچے شریعت تھی، وہ بڑا زبردست ماڈل تھا. دنیا میں ایک ان کا نام تھا، ایک دہشت تھی کہ مسلمانوں کے ساتھ ہم کوئی پنجہ آزمائی نہ کریں تو بہتر ہے، بیکاز دے ور ویری مچ کلیئر آن دیئر سسٹم. لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ خلافت عثمانیہ، لوگ کہتے ہیں کہ جو خلیفہ ہے وہ کانسیپٹ ختم ہوا کب؟ عام طور پہ آپ نے سنا ہوگا 3 مارچ 1924. اس دفعہ بھی 3 مارچ کو 100 سال اس کے ختم ہونے پہ لوگوں نے بڑی تقریبات بنائی، یہ کیا وہ کیا. بٹ ناٹ مینی پیپل نو کہ ایکچولی وہ خلافت 1909 میں ختم ہوئی تھی. اس کے بعد تو خلافت کا ادارہ ایک بن گیا تھا. اور وہ جو 1909 میں ختم ہوئی تھی، وہ کیوں ہوئی تھی؟ اس لیے کہ اس سے دھائیوں پہلے خلافت عثمانیہ سیکولر ہو چکی تھی. ایگزیکٹلی دا سیم پیٹرن کہ جب تک وہ اسلام کے پرنسپلس پہ کھڑے تھے تب تک دنیا میں غلبہ تھا. جب انہوں نے سیکولرزم کو ویسٹ سے انسپائر ہو گیا، آہستہ آہستہ خلافت کو سیکولر کیا، ود ان فیو ڈیکیڈز گئی ختم. آج سعودی عرب میں یہ ہو رہا ہے. مارک مائی ورڈز، ایگزیکٹلی خلافت عثمانیہ والا کام کر رہے ہیں کہ وٹ ایور انڈرسٹینڈنگ آف شریعت دے ہیڈ، جب تک اس پہ کھڑے تھے کام چل رہا تھا. اب بیچی سرماز یہ سارا سعودی عرب کو سیکولر کر رہے ہیں، یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہا ہے، یہ ایسا بنے گا. مارک مائی ورڈز کہ اب اس جو بادشاہ تھا وہاں پہ اب اسے کتنے دیر رہ گئے ہیں، کتنے ڈیکیڈز رہ گئے ہیں. یہ سرٹیفائڈ فیکٹ ہے کہ جب بھی مسلمان اسلام کے ساتھ جڑے گا، وہ اس دنیا میں روحانی بات نہیں کر رہا، جو مٹیریل لائف ہے، بینیفٹس ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں، وہ ترقی کرے گا. جب اس سے قدم پیچھے ہٹائے گا، اس کی تنزلی ہو جائے گی. And this is what we need to understand. So yes, fluctuation is there, but you need to understand that when you leave the religion, what happens to you? And when you embrace that, you take the ownership of it. Ownership. آج لفظ شریعت اتنا زیادہ بدنام ہو گیا کہ ہم اسے کہتے ہوئے تھوڑا سا ڈر جاتے ہیں. We need to take the مولوی اتنا بدنام ہو گیا. And in many ways I understand کہ وہ کیوں ہوا ہے. لیکن آج میں اگر کہوں کہ میں اپنے بچے کو مولوی بناؤں گا، میں سے برات کوئی بھی آدمی میری طرح کا، تو وہ تھوڑا سا ایک دم سے مولوی ڈسکریڈٹ ہوا ایک پیشہ. تو وی ہیو ٹو ٹیک دی اونرشپ بیک. دوبارہ سے ہم جب دین کی طرف جائیں گے تو دین بھی ہماری طرف آ جائے گا. دیٹ از ہاؤ دس سسٹم. ٹھیک ہے سر. اور یہی آپ کا اقامت دین والا بھی کوشچن تھا. اقامت دین کی طرف ہم جائیں گے تو ہی پاکستان میں دوبارہ ترقی ہوگی. السلام علیکم. Sir, my question to you is, you talked about کہ ہمیں اگر کرنا ہے تو ہمیں ہر پارٹی کے اندر اپنے آپ کو انڈیویجولی اسٹرانگ کرنا ہے. ہمیں ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اتنا اسٹرانگ ہونا ہے کہ کوئی بھی پارٹی الیکٹ ہو ہمارے پاس ہی پاور آئے ایٹ دا اینڈ. ٹھیک ہے. اینڈ یو سیڈ اباؤٹ امپاورنگ آف ون انڈیویجول سیلف، رائٹ؟ تو
آپ کو لگتا ہے کہ ایک انسان صرف انڈیویجولی اپنے آپ پہ ورک کر کے ورلڈ میں یا کسی بھی کنٹری میں چینج لا سکتا ہے, دا انڈیویجول بینگ؟ کیونکہ آپ کو نہیں لگتا جیسے اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اگزامپل لیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اکیلے سب کچھ نہیں کیا, ان کے ساتھ صحابہ تھے, رائٹ؟ اور اگر ہمیں انڈیویجولی فار ایگزامپل ہم نہیں کرنا ہے, ٹھیک ہے, اگر ہمیں گروپ کے ساتھ کرنا ہے تو ہاؤ ڈو وی ڈو دیٹ؟ ہمیں یہ تو سمجھ آ گئی کہ ہمیں کرنا کیا ہے, کہ ہمیں پارٹیز کے اندر اتنا اسٹرانگ ہونا ہے یا اتنا پاورفل ہونا ہے کہ ہمارے پاس ہی پاور ایٹ دا اینڈ آئے, مگر کرنا کیسے ہے؟ بہت شکریہ بیٹا. کسی آپ کا جو کوشچن ہے یہ صرف اسلام ریلیٹڈ نہیں ہے, بلکہ دنیا کے کسی بھی نظریے کی آپ بات کریں, you always start with your own self. For example, میرا بہت اختلاف ہے سوشلزم سے. I think that's one of the worst models جو کہ انسانوں نے بنائے ہیں. لیکن دنیا میں جن ملکوں میں سوشلزم آیا وہ اس لیے تو نہیں آیا کہ سب انتظار کر رہے تھے کہ کوئی اور لے کے آئے گا اور ہم اس کا حصہ بنیں گے. People took it upon themselves. ایک انڈیویجول, 2, 3, 4, اور وہ نظریات لوگ ملتے گئے, نظریہ پھیلتا گیا. Same goes with کیپٹلزم, سیم گوز وتھ ایون جو آپ نے اگزامپل دی ہے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم. کین یو امیجن کہ کوئی ایک صحابی ہو جن کا دل کر رہا ہو کہ میں ہو جاؤں, مسلمان ہو جاؤں, لیکن پھر انہوں نے سوچا ہو یو نو what, باقی لوگ ہوں تو یہ میں اکیلا کیا کر لوں گا. آپ کے خیال میں ایسا ہوا ہوگا؟ ہوا ہے. یس, بہت سے لوگوں کے ساتھ ہوا ہے. which is the reason کہ اللہ نے منع کیا کہ ہجرت سے پہلے اور بعد والوں کو ایک طرح سے نہ گننا. عدل الہی کے خلاف ہے. بحیثیت the institution of companionship, جو ادارہ صحابیت ہے, اس میں تو سب وہ ہمارے سروں کے تاج ہیں ایز این انسٹیٹیوشن. لیکن انڈیویجولس کی بات کریں تو اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہوا ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. Who do you think وہ جو حدیث تھی کہ میرے صحابہ کو برا نہ کہا کرو, وہ کس کو کہہ رہے تھے؟ نون صحابہ کو تو نہیں کہہ رہے تھے, صحابہ کو ہی کہہ رہے تھے. لیکن صحابہ کو کہہ رہے تھے کہ یہ وہ صحابہ ہیں کہ ان کو برا نہ کہا کرو, اس لیے کہ ہجرتیں کرنے والے یہ تھے, جہاد کرنے والے یہ تھے, مشکلیں برداشت کرنے والے یہ تھے, ان کی زمینوں پہ قبضہ ہوا تھا, ان کو ریت پہ لٹا کے مارا گیا تھا, ان پہ بھاری پتھر رکھے گئے تھے, انہوں نے درختوں کے پتے ابال کے کھائے تھے. صحابی سارے ہیں, لیکن فرق یہ ہے کہ جنہوں نے قربانی دی ہے ان کا مقام اور ہے, اور جو بعد والے ہیں وہ ہیں جن کی بات آپ کر رہی ہیں, جن کی بات ابھی جو ہماری طرح کے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے معاذ اللہ کہ ان کی عزت میں کمی ہے. مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ نظام بتا رہے ہیں کہ آپ کو ریکوگنائز کیا جاتا ہے بیسڈ آن دی ایفرٹس دیٹ یو پٹ ان. تو آج ہم نے اگر دوبارہ سے شریعت کو لے کے آنا ہے پاکستان میں, اور ساری صحابہ کی سیرت ہمارے سامنے ہے, تو کس پارٹی میں ہمیں جانا چاہیے؟ اس پہ ایک بات اور ہے, بڑی زبردست ہے, لمبا واقعہ ہے, میں بڑا مختصر کر دیتا ہوں. واقعہ بھی نہیں ہے, حکایت ہے ایکچولی. اینڈ اٹ گوز سم تھنگ لائک دس کہ ایک دفعہ حاکم شہر نے یہ جاننا چاہا کہ لوگ مجھ سے کتنی محبت کرتے ہیں, تو اس نے اعلان کیا, ایک بہت بڑا حوض شہر میں اس نے کھدوایا, بہت بڑا حوض, اور کہا کہ جو بھی بادشاہ سے محبت کرتا ہے آج رات وہ اپنے گھر سے گلاس ایک دودھ کا بھرا ہوا اس میں ڈیل دے, رات کی تاریخ کی. سب تیار ہو گئے. وہ دن آ گیا کہ آج رات ہم نے یہاں پہ دودھ ڈالنا ہے, اکیلے ایک آدمی نے جانا ہے. ایک آدمی کے دل میں بات آئی کہ یار سارے شہر نے دودھ ڈالا ہوا ہوگا, میں اگر اس میں پانی کا گلاس ڈال دوں تو کون سا کوئی دیکھ رہا ہے, رات کی تاریخی ہے نا, کون سا پتا چلے گا, ڈیٹیکٹ ہوگا. So I'm gonna take the exception. And he took the exception. وہ پانی کا گلاس, وہاں میں پہرے دار کھڑے ہیں, انہوں نے نوٹ کیا کہ پہلے لیکوڈ ہے, اس کے اندر یہ لیکوڈ ڈالا گیا, جو لیکوڈ سے لیکوڈ مکس ہونے کی جو آواز آتی ہے پانی کی وہ آئی, وہ وہاں سے چلا گیا. صبح ملاحظے کے لیے حاکم شہر گیا, and you know what he saw? سارا حوض پانی سے بھرا ہوا ہے, because everybody thought the same. سب یہی سوچتے رہے کہ میرا پانی کا گلاس کس کو پتا چلے گا. You can't afford to do that. آپ نے اپنے حصے کے دودھ کا جو گلاس ہے وہ آپ نے ضرور ڈالنا ہے, irrespective of کہ باقی لوگ کیا کر رہے ہیں, بیکاز حساب آپ نے اپنے گلاس کا دینا ہے. So never think of the idea کہ کبھی بھی میں انڈیویجول ہوں تو میں کیا کروں گا.
ابھی بھی سمجھ نہیں آئی تو اب جو میں سیاستدانوں کی میں بات کر رہا ہوں کہ وہ کتنا کھاتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، وہ جب آپ کے پاس آتے ہیں ووٹ مانگنے کے لیے، فری فیول آفر کر رہے ہوتے ہیں، بریانیاں، پتہ نہیں کیا کیا، ایک ووٹ کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، ایک آپ کی ووٹ، بیکاز دے ریئلائز کہ ایک وہ ووٹ کتنی قیمتی ہے. اٹس اباؤٹ ٹائم دیٹ یو آلسو ریکگنائزڈ کہ آپ کی ووٹ کتنی قیمتی. السلام علیکم سر. سر میرے 2 کوشچنز ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ اور سر ساحل جو بات کر رہے ہیں کہ انٹلیکچوئل ریوائول کی، اس کا سٹارٹ پوائنٹ کس طرح لیں، ہم کیسے سٹارٹ کریں، کہاں سے سٹارٹ کریں، اور جو اتنا انفارمیشن کا اوور فلو ہے اس کو کس طرح انالائز کریں. اور اسی کا ایک جو اینڈ پوائنٹ ہے جو آپ کہتے ہیں کہ آپ ریوائول کی بات کرتے ہیں، کوئی ریولیوشن کی بات کرتا ہے، تو کیا ریوائول ریولیوشن کے بغیر آ سکتا ہے؟ اور ریولیوشن میں مگر منیمم بلڈ ممکن ہے ہو سکے؟ You're asking me to make that prediction کہ انقلاب آئے گا تو کتنا خون بہے گا؟ پریمس کیا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ریولیوشن میں سب سے کم بلڈ شیڈ ہوا ہے جتنے بھی ریولیوشن ہوئے ہیں اس زمین پہ. تو اس سے ریلیٹڈ ہے کہ اگر اب بھی کوئی بندہ یہ کہے کہ ہم ریولیوشن لے کے آتے ہیں اور ریولیوشن میں ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم سسٹم یہی یوز کریں لیکن اس کو منیمم ہوگا، کیونکہ کچھ کہتے ہیں کہ بلڈ کے بغیر یہ نہیں ہوگا. فرسٹ آف آل جو آپ نے بات کی بہت شکریہ آپ کے سوال کا، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ریولیوشن تھی اس میں خون کم سے کم بہا تھا. ایکچولی وہ ریولیوشن نہیں تھی، یہ چیز ذہن میں رکھیں. ہاں فکری طور پہ تھی، لیکن قرآن میں متعدد جگہ پہ ذکر ہوا ہے، ایٹ لیسٹ 4 بار تو میرے ذہن میں آ رہا ہے، کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ کفار سے مخاطب ہو کے بات کر رہے ہیں یا تبصرہ کر رہے ہیں، جن آیات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہاں پہ اللہ کا تصور نیا نہیں تھا، نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا تصور وہاں پہ انٹروڈیوس کرایا تھا. They all were very well aware of the concept. صرف اس کے اندر اتنی کرپشن ہوئی تھی جس کو صاف کرنا ضروری تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ جو دین ابراہیم ہے اس کو ریوائیو کر کے جو فائنل ورژن ہے وہ دیا تھا. لوگ انبیاء سے بھی واقف تھے، لوگ اسلام سے بھی واقف تھے، لیکن اتنی کرپشن، اور اسی لیے جو لوگ آئے جنہوں نے ریوائیو کیا اسی لیے کیا کہ واقعی جس اللہ کے بارے میں ہمارا تصور ہے وہ تو ہم دیکھتے نہیں ہیں یہاں پہ. ایون جو کرسچنز مسلمان ہوئے وہ بھی اسی لیے ہوئے کہ ہمارے ہاں جو ٹرینٹی کا کانسیپٹ ہے وہ تو ہمیں پریکٹس میں نظر نہیں آتا ہے. اٹس امپاسبل. ہم بھی یہ خدا کی بات کر رہے ہیں تو 2 اور ہم نے کیسے ایڈ کر دیے، اینڈ سو فورتھ کرتے کرتے وہ سارے وہ دین حق کی طرف آ گئے. ایز پرسنل. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں میں انقلاب کے خلاف نہیں ہوں، انڈیویجول لیول پہ جو سوچ کا انقلاب ہے، سوچ کا انقلاب آئے گا تو آپ کچھ کریں گے، لیکن ایک ایسے پاکستان میں جہاں پہ میجورٹی آپ کے ہاتھ میں ہے، کانسٹیٹیوشن آپ کے حق میں ہے، لا آپ کے حق میں ہے، all you have to do is to make a just use of your vote and you can have a Sharia driven Pakistan. انقلاب کی گنجائش کہاں پہ ہے اس میں؟ why؟ اور انقلاب یاد رکھیں، بات ذہن میں رکھیں، انقلاب ایکچولی خروج ہے، اور خروج از ناٹ ٹو بی ٹیکن لائٹلی. اس کے لیے شریعت نے بڑی سخت شرائط رکھی ہیں کہ آپ نے کہاں تک برداشت کرنا ہے، کون کون سی چیزیں مٹیریلائز ہوں گی تو پھر خروج کیا جا سکتا ہے. پاکستان میں وہ کنڈیشنز بھی میٹ نہیں ہوئی ہیں. یہاں پہ انقلاب خروج نہ صرف یہ کہ حرام ہوگا، وہ تو آخرت میں اس کا تو حساب ہونا ہی ہونا ہے، بلکہ یہاں پہ لوگوں کے لاکھوں بچے مروانے کے بعد آپ نے 0 سے سٹارٹ کر رہے ہیں. میں نے اس کا پورا میپ ایکسپلین کیا ہوا ہے اپنی ویڈیوز میں کہ پہلے سٹیپ پہ کیا ہوگا، دوسرے پہ کیا ہوگا، تیسرے پہ کیا ہوگا. You don't need to go down that route. All you have to do is کہ جیسے ٹرانسجینڈر ایکٹ میں پورا پاکستان کھڑا ہو گیا تھا تو ان لوگوں نے پھر سپریم کورٹ میں ایک ٹیکنیکل بےایمانی کر کے اس کو بھی امپلیمنٹ کروایا ہوا ہے. لیکن پارلیمنٹ میں وہ سینٹ جو کہ بات ہی نہیں سنتی تھی سینیٹر مشتاق صاحب کی، وہ کہتے ہیں پیچھے پیچھے پھرتا تھا، اس سینٹ نے وہ بھی باتیں مانی جو کبھی کسی نے کلیم ہی نہیں کی تھی. حد یہ کہ انہوں نے یہ کہا کہ لفظ ٹرانسجینڈر پاکستان کی آفیشیل ڈاکومنٹیشن سے ہم ختم کر دیں گے، کسی پاسپورٹ کسی اپلیکیشن فارم یہ لفظ ہوگا ہی نہیں. اور یہ کون سی ان کی کمیٹی کر رہی ہے؟ ہیومن رائٹس کی کمیٹی، جنہوں نے 2 سال کیس لڑا ہیومن رائٹس منسٹری کے ساتھ مل کے کہ نہیں پاکستان میں ٹرانسجینڈرزم ہونا چاہیے. ہم نے اس وقت کمپین لانچ کی تھی ووٹ فار ووٹ. اس وقت پاکستان میں فضا بن گئی تھی کہ الیکشن آنے والا ہے. ووٹ فار ووٹ کا مطلب یہ تھا کہ آپ کو ووٹ دیں گے
لیکن اس وقت جب اس سے پہلے اسمبلی میں ہمیں آپ کا ووٹ شریعت کے حق میں نظر آئے, اسمال اسکیل پہ ہم نے ایکسپیریمنٹ کیا, وہ اس کا اللہ تعالیٰ نے اجر دیا, یعنی کہ جو اٹینمنٹ ہے اس کے حوالے سے اب رب کے ہاں کیا اجر ہو تو میں نہیں کہہ سکتا, لیکن یہاں پہ جو ہمیں اجر ملا وہ یہ کہ جتنے سیاستدان اس کے خلاف تھے 2-3 کو چھوڑ کے سارے کے سارے بیک فٹ پہ آ گئے کہ میں اپنا ووٹ بینک کیوں خراب کروں. We just have to extrapolate the same idea at a much larger scale. سود کی بات کریں, میڈیا پالیسی کی بات کریں جو فحاشی ہو رہی ہے اس کے خلاف, اپنے ووٹ کو آپ نتھی کر دیں. You don't need to take the gun. That would be haram. اور اللہ پوچھے گا بھی اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. اللہ نے پوچھ لیا قیامت کے دن کہ تمہیں یہ نعمت نہیں دی تھی, ووٹ والی دی تھی, تم کتنے تھے, 20 کروڑ تھے, سود کھا رہے تھے, کیوں چینج کر سکتے تھے ووٹ سے, نہیں کیا, کیا سوچتے رہے کوئی اور آگے کرے گا, گن اٹھائیں گے, تلوار اٹھائیں گے, ووٹ نہیں کریں گے. جو دین کے لیے چھوٹا کام نہیں کر سکتا اس کو بڑے کا نہیں سوچنا چاہیے. If you cannot cast your vote for Sharia, trust me, you will never pick up the gun. You don't have to anyway. میرا سوال ڈیموکریسی کے حوالے سے ہے کہ ڈیموکریسی اٹ سیلف تو اگر ویسٹرن ڈیموکریسی کو دیکھا جائے تو وہ تو کفر ہے, کیونکہ وہ بائی دا پیپل فار دا پیپل ٹو دا پیپل. تو لیکن اسلامک ڈیموکریسی کو ہم نے مسلمان کر لیا ہے, تو ہم یہ باقی ازمز اور اسکیزم جیسے لبرلزم, سوشلزم, جتنے بھی ازم کیوں نہیں مسلمان کرتے ہیں؟ شکریہ آپ کا. اچھا بھائی, اسلامک ڈیموکریسی اگر آ گئی ہے تو باقی ازم کیوں نہیں اسلامک ہو سکتے؟ اور اس لیے کہ دیکھیں اسلام کبھی آپ سے یہ نہیں کہتا کہ آپ حلال اور وہ چیزیں جو جائز ہیں اس کے اندر آپ کو روک دیا جائے کہ آپ فلاں چیز نہ کریں. But what we need to understand is کہ جب ہم ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں تو ہماری اس سے مراد کیا ہوتی ہے. What do we mean by that? یہ امپورٹنٹ کوشچن ہے. جب ہم کہتے ہیں اسلامک ڈیموکریسی تو اس سے مطلب لبرل ڈیموکریسی نہیں ہوتا, اس لیے کہ ہمارا کانسٹیٹیوشن بالکل کلیئر ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کے بعد کسی آدمی کو, ان کے حکم کے بعد کسی آدمی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اپنی صوابدید کو ایکسرسائز کرے. That's clear. No ifs, no buts. اب ہماری ڈیموکریسی سے مراد کیا ہے؟ ہماری ڈیموکریسی سے مراد یہ ہے کہ ہمیں ایک ایسا سسٹم چاہیے جس میں ہم چوز کر سکیں کہ ایک ایسا آدمی اوپر جائے یا ایک ایسی گورنمنٹ اوپر جائے جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلوں کو امپلیمنٹ کرے. اگر وہ نہیں کرتے ہیں تو ہم ان کو ریپلیس کر دیں ایسے لوگوں سے جو کہ کریں گے. اور اس کا نوشن ہمیں مل جاتا ہے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انوگریشن اسپیچ سے, جس میں وہ واضح طور پہ کہہ رہے ہیں کہ میری اطاعت کرنا اس وقت تک جب تک تم مجھے کتاب و سنت کے رستے پہ دیکھو. اس زمانے کا عرف یہ تھا کہ کسی بھی رولر کو ریموو نہیں کیا جا سکتا تھا, وہ مسلم ہو نان مسلم ہو, وہ اور بات تھی. شریعت کے اندر عرف کا بڑا پاورفل کانسیپٹ ہے. آج کے عرف میں آپ کے پاس یہ امپیچمنٹ پالیسی موجود ہے, الیکشن پالیسی موجود ہے کہ آپ ان کو ریموو کر سکتے ہیں. تو کرائٹیرین ہمارا یہی رہے گا کہ آپ نے شریعت کو امپلیمنٹ کیا یا نہیں کیا. ہم یہ دیکھیں گے کہ اگر آپ نے نہیں کیا تو آپ کو ریموو کر کے کسی اور کو لیا جائے گا. یہ ہے اسلامک ڈیموکریسی which is perfectly consistent with the letter and spirit of the religion. باقی جن ازمس کی آپ بات کر رہے ہیں کس ازم کو لے کے آئیں گے؟ اسلامک سیکولرزم کو جس پہ آپ پہلے مسکرا رہے تھے اور میں بھی مسکرا رہا تھا. اسلامک سوشلزم, alright, نہیں ضیاء کے دور میں نہیں, وہ بھٹو صاحب کے دور میں تھا. اسلامک سوشلزم میں آپ کیا کریں گے؟ فار ایگزامپل اسلام کیا آپ کو پرائیویٹ پراپرٹی رائٹ دیتا ہے کہ آپ زمین خرید سکتے ہیں؟ سوشلزم دیتا ہے؟ نہیں دیتا. تو کیسے اس کو ہم دونوں کو اکٹھا کریں گے؟ یہ ایک بہت بیسک ایگزامپل ہے, بڑی چھوٹی سی. آگے اس کے یہ تو بیسکلی لو ہینگنگ فروٹ ہے نا سوشلزم کا, اس کے آگے جائیں گے تو بڑی اور ٹیکنیکل چیزیں آ جائیں گی. سوشلزم ڈکٹیٹرشپ کے بغیر نہیں چل سکتی. اسلام میں آپ کیسے کریں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. کم مینس تم میں سے. اگر یہاں سے اس آیت کی انٹرپریٹیشن حکمران کر رہی ہے تو اسلام نے کرائٹیرین لگا دیا ہے کہ حکمران تم پر نہیں ہوگا بلکہ تم میں سے ہوگا, وچ مینس کہ تمہارا کنسنٹ ہوگا. سوشلزم میں یہ نہیں ہو سکتا, وہ جو ڈکٹیٹر بیٹھا وہ بیٹھا ہوا ہے, جو مرضی آپ کریں وہ نہیں جائے گا. کیسے اس کو اسلام کے ساتھ کمپیٹیبل کریں گے؟ کوئی اور ازم بتائیے. بات صرف اتنی ہے کہ جب ہم نے اس ڈیموکریسی کی ڈیفینیشن ہی چینج کر دی ہے کہ حاکمیت اعلیٰ خدا کی ہوگی تو اسلام بن جائے گا, تو ہم سوشلزم کی ڈیفینیشن چینج کر کے اس کو بھی مسلمان کر دیں. No, this is, look, what we need to understand is کہ ہم نے ڈیموکریسی کی چینج نہیں کی ہے ڈیفینیشن, بلکہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک لبرل ڈیموکریسی ہے with which we have nothing to do,
اور دوسرا ہے کہ آپ کے پاس ایک حق انتخاب ہے. اب اگر آپ یہ کہیں کہ لبرل ڈیموکریسی ہی ڈیموکریسی ہوتی ہے تو وہ ایک بڑی انفیئر بات ہے. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ دس از واٹ وی مین بائی ڈیموکریسی, اور ہم کوئی ڈیفینیشن چینج نہیں کر رہے ہیں, لبرل ڈیموکریسی کی ڈیفینیشن وہی ہے جو وہاں پہ ہے, سوشل ڈیموکریسی کی وہی ہے, لیکن سوشل ڈیموکریسی لبرل ڈیموکریسی کی بنیاد نہیں, اس کی ڈیفینیشن نہیں بن سکتی, اینڈ وائس ورسا وہ بھی نہیں ہو سکتا. تو ہم یہ نہیں کہہ رہے ڈیفینیشن چینج کی ہے, ہمیں کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کی آیات سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں, صحابہ کی سنت سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یس, جب آپ کے اوپر حکمران بیٹھا اگر وہ شریعت کو نہیں امپلیمنٹ کر رہا, ریموو اٹ. سر میرا کوشچن یہ ہے کہ جب پولیٹیکل پارٹیز کے اوپر برا وقت آتا ہے تو وہ سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں, تو اس وقت مسلم امہ کے اوپر برا وقت آیا ہے, آپ کو بتائیے کہ فلسطین میں کیا ہو گیا, کیا ہو رہے ہیں اور کیا ہونے جا رہے ہیں, تو ایسی کیا وجہ ہے کہ ہم پھر بھی ایک نہیں ہو رہے, تو اس کے پیچھے آپ کیا دیکھتے ہیں کہ آخر کیا ایسی وجہ ہے کہ ان کا جو گیپ ہے وہ فل نہیں ہو؟ ان سے اور کیا توقع کی جا سکتی ہے؟ یہ مرض وہن کے مریض ہیں, ان سے کوئی اور توقع نہیں کی جا سکتی. کتنے اور وہاں پہ قافلے لٹیں گے, کتنی اور شہادتیں ہوں گی, کس حد تک سسٹم کو جانا پڑے گا for them to realize کہ جو وہ کر رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے. حکمران کر سکتے ہیں, یعنی جتنی ہمارے پاس اس وقت فوج ہے, جتنے ہمارے پاس ریسورسز ہیں, جتنا ہمارے پاس نیٹ ورک ہے, اور کچھ بھی نہیں, تو اسرائیل کی جتنی سپورٹ اس وقت ہو رہی ہے, امداد جو بھیجی جا رہی ہے, مسلم ایئر اسپیس, مسلم لینڈز وہاں سے جا رہی ہے, جتنی ان کی تجارت ہو رہی ہے, موسٹلی مسلمانوں کی جو ہوائیں ہیں, ایریل روٹس ہیں, اور جو گراؤنڈ روٹس ہیں وہاں سے ہو رہی ہے. کچھ بھی نہیں اگر کرنا, لڑنا بھی نہیں ہے, صرف یہ رستے بلاک کر دو. That's all what it is. ہم کیا کر سکتے ہیں سر؟ کیا ہے آپ کے ذہن میں؟ وہ کچھ نہیں کریں گے تو پھر کوئی اور سولوشن نہیں ہے. سولوشن ہے, اللہ تعالیٰ نے آپ کو 2 کیٹیگریز دی ہیں جب بات جد و جہد کی آتی ہے, جہاد کی آتی ہے. یہ اموالکم اور انفسکم, وہ لوگ جو جانوں سے فزیکلی, اور وہ لوگ جو اپنے ریسورسز سے. اگر آپ وہاں پہ موجود نہیں ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ فرض آپ پہ نہیں ہے, اسٹل از. لیکن آپ چونکہ وہاں پہ موجود نہیں ہیں تو آپ اپنے نفس کے ساتھ, اپنی جان کے ساتھ, اپنے جسم کے ساتھ یہ نہیں کر سکتے. لیکن اپنے ریسورسز کو آپ استعمال کر سکتے ہیں, اور کر سکتے نہیں, وہ کرنا ہے, اس کی فرضیت ہے. ریسورسز کیا ہیں؟ ڈونیشنز ہیں. اس سے پروبیبلی زیادہ اہم ریسورس سوشل میڈیا ہے. امریکہ اس وقت مجبور اتنا ہوا ہے کہ وہاں پہ 180 ان کے جو سیاستدان ہیں اپنے ہاؤس میں کھڑے ہو کے اسرائیل کی مخالفت کر رہے ہیں. 187 all together, I might be wrong on, لیکن 180 سے زیادہ ہی ہیں. انہوں نے اسرائیل کی مدد ہیومن رائٹس کے ساتھ منسلک کر دی. یورپ سارا اسرائیل کو چھوڑ کے سائڈ پہ ہو گیا, فرانس اور یہ سارے اوپنلی کنڈیم کر رہے ہیں. اچانک کیا اسرائیل سے نفرت ہوگی انہیں؟ You have to understand کہ آپ کیا کر سکتے ہیں. ہوا یہ ہے کہ پوری دنیا سے جب سوشل میڈیا پہ ایک ریزسٹنس ڈیولپ ہوئی اور وہ ایک کولیکٹیو پول کا حصہ بننی شروع ہوئی, اور ویسٹ میں لوگوں نے اپنی حکومتوں کو یہ کہنا شروع کیا کہ فلاں بھی ختم, فلاں بھی ختم. بائیڈن مسلم ووٹ لوز کر چکا ہے. یونائٹڈ نیشنز میں امریکہ کو ایبسٹین کرنا پڑا, 4 دفعہ اس نے ویٹو کیا, ایبسٹین کرنا پڑا کہ میں اپنا ووٹ لوز کر رہا ہوں. اسرائیل دنیا میں اتنا تنہا پہلے نہیں ہوا جتنا آج وہ ہوا. آپ کی ٹویٹ کی وجہ سے, آپ کی پوسٹ کی وجہ سے آپ جا تو نہیں سکتے ہیں. اموالکم والے ہیں نا, اموالکم صرف پیسہ نہیں ہے, ریسورسز ہے اس سے مراد. ریسورس آپ کے پاس کیا ہے؟ انٹرنیٹ ہے, بائک آؤٹ کر سکتے ہیں. یہاں پہ جتنی پرو اسرائیلی کمپنیاں ہیں بائک آؤٹ کر سکتے ہیں, اکنامکلی ڈیمیج کر سکتے ہیں, کریں. اور یہ طریقہ بھی آپ کو ملتا ہے سیرت پہ. آپ کو میں ایک بات بتاؤں, جسٹ سو دیٹ یو کین ریلیٹ اٹ. ڈو یو نو کہ خیبر یہ ایسا نہیں تھا کہ بس گئے فتح ہو گیا بس بات ختم ہو گئی, یا بڑے بڑے جو قلعے تھے مسلمان گئے اور بس ختم ہو گیا معاملہ. ہاں کچھ تھے جو ایسے بغیر لڑائی کی مل گئے تھے, فتح جیسے مثال کے طور پہ, اس لیے وہ مال فہ میں آتا ہے, غنیمت میں نہیں آتا. سو یس دوز انسیڈنٹس آر دیر. لیکن
باقیوں کے لیے سیج بھی ہوئی تھی, لڑائی بھی ہوئی تھی. لیکن وہ جو سیج کا کانسیپٹ ہے وہ کیا تھا کہ وہ کہتے تھے کہ ہمارے قلعے اتنی بلندیوں پہ ہیں کہ تم یہاں پہ آ نہیں سکتے, آنے کی کوشش کرو کہ اوپر سے پتھر بھی ماریں گے, تمہارے تیر ہم تک نہیں پہنچ سکتے, ہمارے تیر ڈاؤن ورڈز ٹریول کریں گے تم تک پہنچ جائیں گے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا, ان کو اکنامکلی ان کو تم کیپچولیٹ کرو, یہ جو ان کے باغات ہیں نا آگے پیچھے فنش کرو. جب ان کا اکنامکلی جب یہ ڈسیبلڈ ہوں گے تو جنگ ختم ہو جائے گی. آج ہمارا تیر نہیں پہنچ سکتا اسرائیل, ہمارا پتھر نہیں پہنچ سکتا. But isn't it interesting کہ ان کے کھجوروں کے باغ پاکستان میں ہیں, پیپسی کی صورت میں, لیز کی صورت میں, KFC کی صورت میں, میکڈونلڈس کی صورت میں. تو پھر کیوں نہیں بائی کاٹ کرتے؟ سیرت تو آپ کو واضح بتا دیا ہے, سارے ویسٹ میں ہو سکتا ہے. سوڈا اسٹریم UK میں ایک سٹور جو اسرائیلی کمپنی ہے بیوریجز کی, سوڈا اسٹریم نام ہے اس کا, ایک سٹور وہاں پہ کھلا. UK کے نان مسلمز نے اس لیول پہ احتجاج کیا کہ ان کو بزنس بند کر کے جانا پڑا. امریکہ میں اس لیول پہ احتجاج ہوا کہ امریکہ میں بہت جگہ پہ بائی لاز ایسے بنے ہوئے ہیں کہ جو گورنمنٹ کی ہدایت پہ ہیں کہ آپ اسرائیلی پروڈکٹس کا بائی کاٹ نہیں کر سکتے. آپ کو پتا ہے گورنمنٹ کب ایسے ڈرکونین قوانین بناتی ہے؟ جب بائی کاٹ آپ کو بڑا ہرٹ کر رہا ہو, تو پھر قانون بنانا پڑتا ہے کہ نہیں لینا ہی لینا ہے. اور یہ سارے سیکولر بھی سن رہے جو کہتے ہیں کہ سیکولرز میں بڑی آزادی ہوتی ہے, امریکہ میں یہ آزادی بھی نہیں ہے. ان کے باغ آپ کے پاس ہیں, all you gotta do is بائی کاٹ کر. اس بائی کاٹ سے اسرائیل کا سارا کام ختم ہو. That is all what it takes. ایک اسکول آف تھاٹ پاکستان میں بھی ہے کہ جو میکڈونلڈس ہو گیا, KFC ہو گیا, اس کے اندر ہماری سیلس فورس اسٹارٹ کرتی ہے, تو جو وہ بے روزگار ہوں گے وہ کہاں جائیں گے؟ It's a very sorry to put it this way, sir. میں نہیں کہہ رہا کہ آپ کا سوال ہے کہ it's a very lame idea کہ بائی کاٹ کریں گے تو پھر لوگ کہاں جائیں گے. Look, آپ کا کیا خیال ہے کہ KFC کا بائی کاٹ کر دیں گے, پیپسی کا بائی کاٹ کر دیں گے تو لوگ برگر کھانا چھوڑ دیں گے, ڈرنکس کھانا چھوڑ دیں گے پاکستان میں؟ Is that what we're saying? No, exactly. میں ایک یونیورسٹی کی بات ہے, وہاں پہ گیا تو مجھے ایک ڈرنک انہوں نے دیا پرو اسرائیلی کمپنی کا. میں نے کہا جی میں یہ نہیں پیوں گا, مجھے آپ اور لاتے. انہوں نے مقامی کمپنی ہے پاکستانی, ان کا لا کے دیا, تو جو پاکستانی کمپنی ہے ان کی سیل بڑھی. بولا نیکسٹ. بہت سی کمپنیز ہیں کہ جس کمپنی کا آپ نے نام لیا انہوں نے بڑے بڑے پاکستان میں بینر لگائے ہیں. کیا لکھا ہے, ٹیگ لائن کیا ہے؟ کیونکہ یہ پاکستان نہیں ہے. کیونکہ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے کہ پاکستان, ہم یہ کہیں گے تو لوگ اس طرف آئیں گے, تو ان کو بائی کاٹ کو لوگ آنا شروع ہوئے, تو ہم اس مومنٹ کو کیپچر کر رہے ہیں. سو دا پوائنٹ وی آر میکنگ از کہ جب پاکستان میں یہ کھانا پینا بند نہیں ہوگا, صرف یہ بزنسز بند ہوں گے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی کمپنیز کی سیل بڑھے گی, اور جتنی بھی اسکلڈ لیبر ان کمپنیز میں کام کرے گی یہ وہاں پہ شفٹ ہو جائے گی. کسی کی نہ کوئی جاب جا رہی ہے, نہ کسی کا کوئی معاشی نقصان ہو رہا ہے. صرف یہ ہوگا کہ آپ کا جو وینڈر ہے وہ چینج ہو جائے گا. اور اس کا ایک بڑا فائدہ اور بھی ہے, وہ اس کا بائی پروڈکٹ ہے, میں نہیں کہتا اس کا مین بینیفٹ ہے. لیکن جب آپ کی اپنی پاکستانی کمپنیز, ہماری پاکستانی کمپنیز اتنی مضبوط ہوں گی, تو یہ خود اس اسٹیج پہ چلی جائیں گی کہ دوسرے ملکوں میں فرینچائز دینا شروع ہو جائیں گی, اس لیے کہ ہماری کسٹمر بیس اتنے کروڑوں کی آلریڈی ہے, جو اس وقت نہیں ہے, بٹ وی کین انیبل دیم. تو جب وہ فرینچائز جائے گی, پاکستانی برانڈ باہر میں جانا شروع ہوگا, پاکستان کا ریونیو بڑھے گا, پاکستان کی جو انٹرنیشنل ساکھ ہے اس میں اضافہ ہوگا. I mean all those are the بائی پروڈکٹس آف اٹ. تو یہ بالکل ذہن سے نکال دیں کہ ان کا بائی کاٹ کریں گے تو لوگوں کا نقصان ہوگا. امپلائر چینج ہو جائے گا, آپ کا وینڈر چینج ہو جائے گا, nothing else will change. السلام علیکم سر. سر مجھے کوئی کویشچن نہیں کرنا آپ سے, ایک چھوٹی سی بات کرنی ہے, کر لوں؟ ضرور. سر مجھے 2-2.5 ماہ سے پہلے نہیں پتا تھا کہ کیسر احمد راجو کون ہے. تو ویسے ہی پیپر پڑھنے کو دل نہیں کرتا, تو موبائل چلا رہے تھے, ویسے ہی ایک آدھی پوڈ کاسٹ آ گئی, مشہور زمانہ پوڈ کاسٹ آپ کی, وہ اور 2-4 چیزیں اور دیکھی میں نے آپ کی. تو میرے دل میں یہ خواہش تھی کہ میں کبھی آپ کے کام کی تعریف کروں, اور پتہ نہیں تھا کہ کیسے ہو گئے. تو ایک دن یہ شاہجہان بھائی مجھے باہر ملے, وہ پارے کے پاس, انہوں نے لمبا سارا لیکچر دیا اور کہا کہ آ جایا کرو. ان کو یاد ہے میں نے ان سے کہا تھا کہ اگر یہ آئیں تو کوئی بات ہو سکتی ہے, ورنہ میری طرف سے نہ. اور آج یہ آپ آ گئے اللہ کی طرف سے. سب سے پہلے اللہ کا شکر. اور جس طرح کی بات آپ کرتے ہیں پبلک اسپیکنگ, لوگ آج کل کے دور میں جو ان کی سوچ ہے یا ان کی ڈیولپمنٹ ہے مائنڈ کی, وہ اسی طرح کی باتیں سننا چاہ رہے ہیں, دین کو اس طرح سے سننا چاہ رہے ہوں. اور آپ کے مقابلے میں جو لوگ کھڑے ہیں اور آپ جو ایک پلیٹ فارم پہ مطلب سیم پلیٹ فارم یوز کرتے ہوئے بات کرتے ہیں, ان میں اور آپ میں فرق یہ ہے کہ آپ فیکچولی انیکوریٹ نہیں ہوتے.
ٹھیک ہے, آپ کو پتا ہے کہ آپ کی بیس کیا ہے, ایکچولی کیا نہیں ہو رہا فیکچولی انیکوریٹ نہیں ہوتے. یہ آپ کا لفظ ہے فیکچولی انیکوریسس. ایکچولی اٹ وڈ بی انفیئر کہ میں کہوں کہ میں کبھی نہیں ہوتا, but what I say is کہ جب میں ہوتا ہوں I put the hand up and I apologize. میں انسان ہوں, غلطی ہو سکتا ہے نا, ہو سکتا ہے. میں میجورٹی کی بات کروں, موسٹ آف دا ٹائمز اب نہیں ہوتے. مطلب بڑے سارے لوگوں کو انفارچونیٹلی یہ نہیں پتا کہ وہ کون سی بات کر رہے ہیں, اور وہ بڑے تھڑلے سے کہہ رہے ہوتے ہیں, اور آپ کی بیس بہت اسٹرانگ ہے, آپ کے اندر ایک جذبہ ہے باقی چینج کرنے کا چیزوں کو. ٹھیک ہے, اپریسیشن کی میں آپ کی اپریسیشن کرتے ہوئے تعریف بھی کرتا ہوں, اور میرے شعر ہی آتے ہیں 2-4, وہ آپ کے لیے کہہ دیتا ہوں اور پھر بات ختم ہو جائے گی. وہ علامہ اقبال کا شعر ہے کہ عذاب دانش حاضر سے باخبر ہوں میں کہ میں ساگ میں ڈالا گیا ہوں مثل خلیل. مثل خلیل کا مطلب یہ ہے کہ مجھے ساگ سے فرق کوئی نہیں پڑا. ٹھیک ہے, آپ ان کی زبان یوز کرتے ہیں لیکن آئیڈیالوجی آپ کی ہے. ٹھیک ہے, اور وہ اس نے بعد میں کہا کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ کہ میری آنکھ کا سرما ہے خاک مدینہ و نجف. ٹھیک ہے, یہ اس چیز پہ آپ کھڑے ہیں, اور آپ کی موٹیویشن کے لیے کہ آپ کا چینج آئے گا کس طرح سے, آپ کے پاس چاہے کوئی بھی نہ کھڑا ہو. ٹھیک ہے, وہ یہی ہے کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے, دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے. واضح, بہت شکریہ, تھینک یو, اللہ حافظ. جی بہت بہت شکریہ آپ کا. اللہ تعالیٰ آپ کا یہاں پہ بیٹھنا, آپ کی باتیں قبول کرے. میری آپ کو انویٹیشن ہے اینڈ میں کہ جو ہماری موومنٹ ہے ریوائولسٹ, ریلینٹ لیس پریشر برداشت کرنے کے بعد پاکستان کے لبرلز اور سیکولرز کی طرف سے جنہوں نے ہمارے واٹس ایپ کے نمبر بلاک کرائے, ہماری کمیونٹیز ڈسیبل کرائیں, ایک کمیونٹی ہماری ڈسیبل ہوئی, ہماری جتنی ممبرشپ ہے اس کا ایک فریکشن ہمارے واٹس ایپ پہ پہنچ سکا بیکاز دے ور تھریٹنڈ کہ ہم پاکستان میں ایک ایکشنبل پلان لے کے آئے ہیں کہ ہم صرف یہ نہیں کہتے اٹھو کچھ کرو, بلکہ ہم بتا رہے ہیں کہ یہ کرو, ہمارے ساتھ مل کے کرو. پاکستان میں میڈیا کو پاک صاف کرنے کے لیے ہمارے پاس لائرس کے پینلز ہم نے بنائے, لیٹیگیشن کا پورا ایک پروسیس جس کے اندر ہوگا کہ پاکستان کے ڈرامے یہ وہ وغیرہ وغیرہ جتنی بھی یہ ساری غیر شرعی حرکات کرتے ہیں ان سب کو روکنے کے لیے ایک ایکشن پلان ہے. اینڈ دے تھاٹ کہ دس کوڈ ایکچولی بی اے گیم چینجر, تو انہوں نے ہمیں بڑا ٹف ٹائم دیا. لیکن ایک ان کا پلان ہے, ایک اللہ تعالیٰ کا پلان ہے. وہ اپنی ان ساری کوششوں کو مس ٹائم کر گئے. اگر بعد میں کرتے تو شاید ہمیں بڑا نقصان ہوتا, انہوں نے بالکل شروع میں کر دیا, جسے ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھایا کہ نہیں تم واٹس ایپ وغیرہ پہ ڈپینڈ نہیں کر سکتے, تمہیں اپنے پلیٹ فارمس چاہیے. تو اللہ کا شکر ہے, میں پہلی بار یہ پبلک میں بتا رہا ہوں کہ ہماری ایپ ڈیولپ ہو گئی ہے اپنی ریوائولسٹ کی. اس عید پہ ہم اس کو لانچ کرنے لگے ہیں. جوائن دا کوز. یہ بھائی نے باتیں کہیں, آنیسٹلی اسپیکنگ میں ان باتوں کے جواب میں پطرس کا وہ جملہ کہہ دیا کرتا ہوں مرحوم کی یاد میں جو انہوں نے لکھا تھا کہ خدا جانے ایسی باتوں کا کیا جواب ہوتا ہے, خدا جانے ایسی باتوں کا کیا جواب ہوتا ہے, بٹ دیر از سم تھنگ بگر دیٹ یو نیڈ ٹو تھنک اباؤٹ. آپ کو میرا کام اچھا لگا, بہت شکریہ. وڈ یو لائک اٹ کہ آپ کے بچے یہ کہنے کے قابل ہوں مائی مدر ٹک اسٹانس فار می, مائی فادر اسٹوڈ اپ فار می, کہ مجھے انہوں نے اس دوزخ میں نہیں جھونکا جس میں وہ خود گئے تھے. اف دس از دا فیوچر یو وانٹ ٹو پاس آن, تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ پھر آپ کھڑے ہو جائیں. ریوائولسٹ کا موٹو ہے قم فانذر, سے کھڑے ہو جاؤ. کوئی آپشن نہیں ہے آپ کے پاس کہ آپ گلا کریں, آپ شکوا کریں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے اور ویسا کیوں ہو رہا ہے. if you don't take the stance, you have to take Pakistan back. We are going to do it. We will get it done or we will die trying. لیکن پاکستان کے اندر ہمارے پاس کوئی اور چیز ایکسیپٹیبل نہیں ہے. نہ ہم وائلنس والے لوگ ہیں, نہ رکشے جلانے والے لوگ ہیں. قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے موٹو, ویژن, aim is simple. Pakistan belongs to us. By that I don't just mean Muslims, I mean Hindu Pakistanis, Christian Pakistanis, کو values ہم سب کی مشترکہ ہیں. اس وقت پاکستان کو انسٹیٹیوشنلی سیکولر کیا جا رہا ہے, and we have to reclaim our Pakistan legislation by legislation, inch by inch, bit by bit, game show by game show, TV drama by TV drama, film by film, regulation by regulation, university by university. But it all depends on what you do today. If you make the aim, enough is enough. اب میں نے صرف اپنے مستقبل کے لیے نہیں, اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے لڑنا ہے. ان کو سود فری پاکستان دینا ہے, ان کو فحاشی فری پاکستان دینا ہے, ان کو آپریشن فری پاکستان دینا ہے. تو اس کا ایک ہی ماڈل ہے اور وہ یہ ہے
کہ یہاں پہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا سسٹم امپلیمنٹ ہو جائے. یو وانٹ ٹو گیو دیم بیٹر پاکستان؟ دین کون کھڑے سوچو.